صاحب ناظرین کو ذرا یہ تھوڑا سا واضح کر دیں کہ یہ سند کا سلسلہ یہ کیا ہوتا ہے؟ سند کا سلسلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اساتذہ سے اسلام پڑھا ہے، سیکھا ہے، حدیثیں پڑھی ہیں، وہ باقاعدہ میرے استاد صاحب نے اپنے استاد سے پڑھی، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی، حتیٰ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ہے یہ سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ صحیح، یہ سلسلہ سند ہے۔ صحیح۔ اور ہم جتنے بھی اہل مدارس ہیں ان سب کے اندر جو ہے یہ سند موجود ہے اور اس کے اندر انقطاع نہیں ہے۔ صحیح۔ جبکہ باقی کوئی بھی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مثلا دور حاضر کے جو پادری صاحبان ہیں وہ یہ نہیں ہمیں دکھا سکتے یا اپنی کسی کتاب کے اندر ہمیں دکھا سکتے کہ جی دیکھیں جی میں نے جس پادری صاحب سے علم حاصل کیا انہوں نے اپنے استاد سے حتیٰ کہ وہ حواریوں تک سند چلی گئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی۔ صحیح، نہیں دکھا سکتے، یہودی نہیں دکھا سکتے، ہندو نہیں دکھا سکتے، کوئی بھی مذہب نہیں دکھا سکتا۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ جس سیاق و سباق میں ہم بات کر رہے ہیں، مرزا قادیانی کی بھی کوئی ایسی اپنی تعلیمات پہ سند ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ تک جاتی ہو؟ اگر یہ ایسی سندیں ہوں اس کے پاس، یہی تو میں آپ کو یہاں پر یہ بات سمجھانے لگا ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جو نظریات اور عقائد پیش کیے ہیں اگر ان کی سند ہمیں مل جائے تو پھر ہمارا تو اس کے اختلاف ختم ہو گیا۔ صحیح۔ یہی تو میں عوام کے سامنے بات رکھوں گا انشاءاللہ کہ اس کی سند موجود نہیں ہے جو اس نے عقائد اور نظریات دی ہیں۔ صحیح۔ تو اسلام جو ہے یہ باقی رہنے والا دین ہے، اس کے اندر سچائی جو ہے ہمیشہ سے چلی آئے گی۔ اب جب ختم نبوت کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ان کے ساتھ تو یہ انداز بھی ان کے ساتھ اپنایا جا سکتا ہے کہ جی ختم نبوت کا ایک مفہوم وہ ہے جو تم لوگ بیان کر رہے ہو اور ایک مفہوم وہ ہے جو ہم مسلمان بیان کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے والا مفہوم جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا آ رہا ہے یا تمہارے والا مفہوم نبی علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح کی نبوتیں ختم ہو گئی، تیسری جاری ہو گئی اور وہ آپ جس پر ٹھپا لگائیں گے آپ کی پیروی سے نبی بنے گا اور وہ بھی ایک ہی بندہ بنے گا بس، نہ مرزے سے پہلے کوئی ہے نہ بعد میں کوئی ہے۔ اس کی اگر کوئی تمہارے پاس سند ہے، مرزا صاحب سے پہلے یہ کس کا نظریہ تھا، اس سے پہلے کس کا نظریہ تھا، اس سے پہلے کس کا نظریہ تھا، یعنی یہ مرزا صاحب نے اپنے کسی استاد سے سیکھا، انہوں نے کسی استاد سے، انہوں نے کسی استاد سے، اس طرح جو کرتے کرتے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ہمیں ایک سند دکھا دیں بس، صحیح، ہمارا اور ان کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔